السلام علیکم۔ گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ عمران خان کو قید میں ڈالا، عمران خان کو بے گناہ قید کیا۔ عمران خان کا یہی جرم ہے کہ اس نے شعور دیا اور چپلوس وزیر اعظم بن گئے، خوش آمدید وزیر اعظم بن گئے۔ آج چپلوس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پاکستان آ ہی نہیں رہا۔ اور اس شخص کو دیکھیں، مسٹر 10%، ہمارے نصیب میں یہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں محمد شاہ رنگیلا فلاں یہ وہ، ہم نے تو ایسے رنگیلے دیکھے ہیں کہ اب ہمیں وہ زمانہ یہی زمانہ لگتا ہے۔ نہ کسی نے ووٹ دیا، نہ کسی نے کچھ کیا، بس بن گیا ہمارے نصیب۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ انصاف پہ آئے، یہ تو بس شکر کرے کہ اس دنیا میں اللہ انصاف نہیں کر رہا، ورنہ یہ شخص اب بھی وزیر اعظم ہوتا جس نے ہر قدم پہ پاکستان کا ساتھ دیا، جس نے ہر جگہ پہ پاکستان کو عزت دلوائی، جس کی دن رات یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو عزت دے۔ نواز شریف، تم سے یہ امید نہ تھی۔ بچپن میں ہم تمہیں ہی پسند کرتے تھے کیونکہ عمران خان اس وقت کرکٹ کھیلتا تھا اور یہ لمبے دانتوں والا۔ ہم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ صدر بنے گا۔ اب ہر بچہ یہی کہتا ہے، کیا زرداری بھی ایماندار، نواز شریف بھی ایماندار، مولوی بھی ایماندار، تو کیا سب سے نیچے ہم لوگ ہیں؟ اگر یہ لوگ ایماندار ہو گئے تو پھر بے ایمان کون ہے؟ یقین کریں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پاکستان میں تو الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں، اور جس نے الیکشن چرایا، جس نے الیکشن غلط کروایا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم میں تو ڈالیں گے، لیکن اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ جس طرح حجاج بن یوسف کو عبرت کا نشان بنایا گیا، ایسے ہی حجاج بن یوسف کی طرح ان لوگوں کا جو پاکستان کے ٹیکسوں سے تنخواہ لی اور ٹرافی تھما دی، ان لوگوں کو جو ٹرافی کا حقدار نہیں تھا۔ واہ میرے اللہ، یہ بونے بونے سیاستدان اور یہ شیر کا بچہ، اور شیر واقعی شیر ہے۔ واقعی عمران خان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ عمران خان نے کہا تھا میں اکیلا لڑوں گا، میرے ساتھ چلو۔ اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا، میں اکیلا ہی مقابلہ کروں گا، اور آج اکیلا مقابلہ کر رہا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے اتنا قیمتی بچہ پیدا کیا۔ مائیں تو بہت ہے، اللہ ہر کسی کی نیک اولاد دے، لیکن ایسی اولاد جو نصیب والوں کو ملتی ہے، جس نے ملک کے خداداد پاکستان کا جھنڈا کہاں پہ نصب کیا، کہاں پہ لگایا، پاکستان کا جھنڈا بلندیوں پہ لے گیا۔ اور پھر کیا تھا، جب اس نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی، جب تک وہ کمزور تھا، جب تک پاکستانی عوام کو شعور نہیں تھا، جب تک پاکستانی عوام حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، جب تک پاکستان کو دو بیوقوفوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا، دو ڈرامے بازوں نے، تو تحریک انصاف کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی کیا ہے۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اور پاکستان کی ترقی آج تک کیوں نہیں ہوئی، پاکستان کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے، تو وہ اس جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے۔ جس طرح پاکستان کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے تھے 1947 میں، پھر جب نیا پاکستان کا ٹائم آیا تو عمران خان نے پاکستان کے جھنڈے کو بلندیوں پہ نصب کیا، بلندیوں پر لے کر کے، تاکہ پاکستان ہمیشہ تابندہ رہے، قائم رہے، اور پاکستان کی جو عزت کرے، کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ جس نے ہاتھ بلند کیا پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر
آج اسی کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، آج اسی شخص کے لیے جس نے پاکستان کو عزت دلوائی۔ یقین کرے کاش 1971 میں یہ شخص ہوتا تو آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتے، اکٹھے ہوتے، لیکن انصاف نہ رہا، اور انصاف تو آج بھی نہیں ہے۔ انصاف کا ترازو نہ جانے کہاں چلا گیا، کہاں گیا وہ انصاف؟ یہ جج اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تم لوگوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے آخر؟ یقین کرے دکھ ہوتا ہے۔ عمران خان تو شاید ان کو معاف کر دے، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ عمران خان کو تو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے کہ عمران خان تو معاف کر دیں گے ان کو، لیکن یقین جانیے کہ ان غریبوں کو، لوگوں کو احتجاج پر مجبور کیا۔ بھلا ایسے بھی ہوا ہے کہ کوئی خوشی سے احتجاج کرے؟ لیکن عمران خان شیر کا بچہ ہے، شیر ہے، اصلی شیر، بابر شیر، اصلی شیر۔ تو عمران خان نے ثابت کیا، جب شیر میدان میں نکل آتا ہے تو پھر گدڑ چھپ جاتے ہیں۔ ووٹ تو دیا جاتا ہے، لیکن ووٹ سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، تو پھر عمران خان کو قید بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان قید میں رہے اور پیچھے سے یہ اپنی منمانیاں کرے۔ جس طرح 1947 تک انگریزوں کو یقین تھا اور ہندوؤں کو کہ اگر قائد اعظم نہ ہو تو پاکستان نہیں بن سکتا، کیونکہ لیاقت علی خان وغیرہ بڑے ایماندار تھے، لیکن ان میں وہ کوالٹیاں نہیں تھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح میں تھیں۔ وہی کوالٹی عمران خان میں ہے، لیکن اب دشمن مکار ہے، دشمن سازشی ہے، کیونکہ چیلا ہے ان کا جو جا چکے ہیں ولایت۔ یہ انہی کے چیلے ہیں جنہوں نے عمران خان کو قید میں کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ہوتے اس وقت تو ضرور قائد اعظم کو بھی قید میں کروا دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یقین کریں اس سے لوگوں کو امیدیں تھیں، لیکن نہیں، اس سے کوئی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ یہ 2 نمبر انسان ہے۔ ہیرو ہے تو عمران خان نے اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس شخص کو لعنت ہے، اس شخص پہ اللہ ان کو عقل کامل دے۔ چینل ضرور سبسکرائب